اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں جماعت کی پہلی نظم حمد کے اشعار کی تشریح آج ہم اس ویڈیو میں پڑھیں گے، اور یہ مکمل نظم کی تشریح جو ہے یہ 2 ویڈیو میں پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے تو اس کے جو شاعر ہیں وہ حفیظ جالندھری ہیں، بڑے نامور اور معروف شاعر ہیں، اور انہوں نے ان کی جو شاعری میں سب سے بڑا ان کا جو اعزاز ہے کہ پاکستان کا قومی ترانہ بھی حفیظ جالندھری کا لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے پوری تاریخ اسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی پہلے، بلکہ آپ کی پیدائش سے بھی پہلے عرب کے جو حالات سے تھے، اور وہ ساری کی ساری تاریخ شاعری کے اندر بیان کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی دعوت حق، اور پھر اس کے بعد پوری تاریخ اسلام جو ہے اسے انہوں نے شعروں کے اندر بیان کر کے ایک پوری تاریخ جو ہے وہ شاعری میں بیان کی ہے، اور اس کتاب کا نام شاہ نامہ اسلام ہے۔ تو حفیظ جالندھری کا تعارف مختصر سا دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ کسی بھی اشعار کی تشریح کرنے سے پہلے شاعر کے ساتھ واقفیت بہت ضروری ہے، اور نہ صرف شاعر کے ساتھ واقفیت بلکہ اس کا جو اسلوب ہے، اس کا جو انداز ہے، اس سے واقفیت بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے مختصر سا لکھا ہے، جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ اشعار کی تشریح کرتے ہیں تو اس میں شاعر کا جو مکمل تعارف ہوتا ہے وہ لکھنا شروع کرتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ صرف مختصر چند ایک جملوں کے اندر اس شاعر کا 1 سے 2 جملوں کے اندر وہ بھی وہ خاص چیز جو اسی شاعر کے ساتھ خاص ہے وہ شعر کی تشریح کرتے ہوئے لکھ سکتے ہیں، باقی مکمل اس کا تعارف نہیں پوچھا جاتا، نہ اس میں لکھنا شعر کی تشریح میں مناسب ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ آپ شعر کا مفہوم لکھنے کے بعد شعر کی تشریح کریں۔ آپ دیکھیے، اس کا صرف ایک جانکاری کے لیے مختصر سا اس کا تعارف دیکھتے ہیں کہ نام محمد حفیظ ہے، اور تخلص بھی یہ حفیظ کرتے تھے۔ یہ 1900 کو جلندھر میں پیدا ہوئے۔ مولانا غلام قادر گرامی کے شاگرد تھے، اور انہوں نے مثنوی، گیت، غزل اور نظم میں شاعری کی ہے۔ شاہ نامہ اسلام سب سے زیادہ قابل قدر تخلیق ہے ان کی، اور ان کی تصانیف جو ہیں وہ طلخابہ شیریں، سوز و ساز، حفیظ کے گیت، حفیظ کی نظمیں اور چیونٹی نامہ ان کی تصانیف میں شامل ہے۔ تو پہلا شعر شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا شعر ہے: اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ تو یہ پہلا شعر ہے۔ پہلے شعر کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی ہم پہلے دیکھیں گے۔ شعروں کی تشریح میں الفاظ کے معنی تو نہیں لکھے جاتے، نہ یہ پوچھے جاتے ہیں، لیکن جب تک ہم الفاظ کے معنی سے واقف نہیں ہوں گے تب تک اس کی تشریح کرنا بھی ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ تو اس لیے دیکھیے، اسی شعر کے مطابق جو اشعار کے معنی ہیں: لفظ کن، کن کا مطلب ہے ہو جا، عالم یہ زبر کے لام پر زبر کے ساتھ ہے، عالم دنیا، کائنات۔ کشاکش، کشاکش ایک کشمکش ہے، کھینچا تانی ہے، دنیا کی جو بھاگ دوڑ ہے اس سے مراد کشاکش، کشمکش اور کھینچا تانی، بھاگ دوڑ، جد و جہد، یہ سارے معنی اس کے اندر محفوظ ہیں۔ اسی طریقے سے صدا، صدا آواز ہے، ہاؤ ہو یہ بھی شور و غوغا اور گہما گہمی، رونق دنیا کی، رونق دنیا، یہ سارے معنی ہاؤ ہو کے ہوں گے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں جو شعری نکات ہیں، اس شعر کے اندر شاعر نے اللہ رب العزت کی جو صفت تخلیق ہے اس کا بیان کیا ہے۔ وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا، جو ہر چیز کا خالق ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز، ہر چیز کا اگر خالق ہے تو وہ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت نے ذرے سے لے کر آسمانوں تک، ریت کے ذرات سے لے کر اور کائنات کے اجرام فلکی تک ہر ایک چیز کا خالق اگر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے تو کیا اللہ رب العزت کو اس تخلیق میں
کسی کی امداد کی ضرورت ہے، اس تخلیق میں کوئی احتیاج ہے، کوئی ضرورت ہے، یا اس کی تخلیق کرتے ہوئے اللہ رب العزت کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، لفظ کن سے، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ اللہ رب العزت کو یہ ساری کائنات کی تخلیق میں کسی قسم کا کوئی بھی مشکل یا کوئی بھی اٹکل نہیں آتی ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی تو شان یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اس کا امر تخلیق فقط یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو پیدا فرمانا چاہتا ہے تو اسے فرماتا ہے ہو جا، پس وہ فوراً موجود یا ظاہر ہو جاتی ہے اور ہوتی چلی جاتی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی قدرت اور طاقت، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو ہے وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کی قدرتوں کی کوئی انتہا نہیں، اس کی تمام صفتیں جو ہیں وہ لامحدود ہیں، اس کی تمام صفتیں جو ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں، اور نہ صرف لامحدود ہیں بلکہ لا زوال بھی ہیں، ان میں کسی قسم کی زوال بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر اللہ رب العزت کی جو قدرت تخلیق ہے، یعنی تخلیق کرنے کی جو طاقت ہے، اس کا بیان حفیظ جلندری نے کیا کہ وہ کہتا ہے کہ خدا خالق کل ہے، یہ ارض و سما اس کے خلاقی کے ثبوت ہیں، یعنی یہ زمین ہو یا آسمان ہو، یہ اس کا زمین پر جو چھوٹے سے چھوٹی چیز ہے اور جو بڑی سے بڑی چیز ہے وہ ہو، آسمانوں، ہواؤں اور فضاؤں میں رہنے والی کوئی چیز ہو، انسانوں سے لے کر فرشتوں تک، اور پھر حشرات الارض سے لے کر جنات تک، ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کی تخلیق کی ہوئی ہے۔ یہ زمین کا سبزہ ہو یا آسمانوں کے ٹمٹماتے ہوئے تارے، یہ سورج کی حدت اور تمازت ہو، یا یہ ندی نالوں کا شور اور سمندر کا یہ سکون ہو، یہ دریاؤں کی روانی ہو، یا پھر کلیوں کا چٹخنا ہو، پھولوں کا مہکنا ہو، یا چڑیوں کا چہکنا ہو، یہ سارے کا سارا جو ہے اس کی تخلیق اللہ رب العزت نے کی ہے، اور اللہ رب العزت ہی ان کا خالق اور مالک ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی تعریف کرتے ہوئے حفیظ جلندری نے اللہ رب العزت کی جو لامتناہی صفات ہیں، ان صفات میں سے صفت تخلیق کا جو سب سے پہلے ذکر فرمایا ہے، اور بڑے خوبصورت پیرائے میں اللہ رب العزت کے اس صفت تخلیق کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے قرآن مجید کی اس آیہ مقدسہ، اور یہ جو آیہ مقدسہ آپ کو سامنے سکرین پہ نظر آ رہی ہے، یہی مضمون قرآن مجید میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ مختلف انداز سے اور مختلف آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ مفہوم جو ہے لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اور یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ارادہ کرتا ہے، صرف ارادہ کرنے کی دیر ہوتی ہے، کسی چیز کے بارے میں جب ارادہ کرتا ہے تو صرف کن کہتا ہے اور وہ چیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی اور اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا سبب اگر تخلیق کا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ارادہ ہوتا ہے۔ شاعر کے نزدیک خدا نے، اگر آپ دوسرا مصرع دیکھیں تو اس کے اندر ہے کہ شاعر کہنا چاہتا ہے، جو دوسرا مصرعے کے اندر اس شاعر نے بیان کیا کہ پورا شعر کہ کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم، جب تخلیق بھی کی اور تخلیق کرنے کے بعد پھر اس کے اندر جتنی بھی رونق ہے، جتنی بھی بھاگ دوڑ ہے، جتنا بھی یہ گہما گہمی ہے، یہ بھیڑ بھاڑ ہے، تو خدا نے کائنات کو تخلیق کر کے اس میں انسانی زندگی کی ابتدا کی، اور پھر انسان کو جینے، زندہ رہنے، ترقی کرنے اور اہداف کے حصول کے لیے ہر دم کوشاں رہنے کا شعور بخشا۔ پھر انہی اہداف کے حصول تک انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں تگ و دو کرتا رہتا ہے، اور اسی تگ و دو کو اس نے ہاؤ ہو کا نام دیا ہے۔ یعنی اس کے اندر جتنی آوازیں پیدا ہوتی ہیں، جو انسان اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو بھاگ دوڑ کرتا ہے، وہ اس نے ہاؤ ہو قرار دیا ہے، اور انسان اپنے زندگی میں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جس لالچ کا، جس حرص اور ہوس کا مظاہرہ کرتا ہے کہ وہ
اپنے اللہ کے نائب ہونے اور اس کا خلیفہ ہونے کا جو اس کا منصب ہے اس کو بھی وہ نظر انداز کر دیتا ہے، اور دنیا کے اندر وہ قتل و غارت گری اور اس چیز کو قتل و غارت گری میں ملوث ہو کر اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ وہ جو ہے اللہ رب العزت کی تخلیق ہے، اللہ نے اسے تخلیق کیا ہے، وہ خود کسی چیز کا مالک اور مختار نہیں ہے، ساری قدرتیں اگر ہیں تو وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ رب العزت اگر چاہے تو جیسے اسے عدم سے وجود میں لایا ایسے ہی اس کے وجود کو بھی ختم کر دے، لیکن وہ دنیا کے اندر اپنے مقاصد کے حصول میں اس طریقے سے اس ہاؤ ہو میں کھو جاتا ہے، اس میں گم ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی تعریف کرنے سے وہ صرف نظر کر جاتا ہے، اس کو مد نظر نہیں رکھتا۔ یعنی اس نے بتایا کہ دنیا جو ہے اس کی ایسی رنگینیاں ہیں کہ انسان اسی کے اندر کھو کے رہ جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی صفت تخلیق کو وہ اپنے ذہن میں نہیں رکھتا، بلکہ ہر ایک چیز پر اپنا قبضہ اور اپنا جو ہے اختیار وہ ثابت کرنے میں لگا رہتا ہے۔ حالانکہ چاہیے اسے یہ کہ جس اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، جس اللہ نے یہ زمین و آسمان بنائے ہیں، جس اللہ نے یہ کھیت اور کھلیان بنائے ہیں، جس اللہ نے یہ چاند سورج اور تارے بنائے ہیں، جس اللہ نے یہ پھول کلیاں اور باغ بنائے ہیں، جس اللہ نے یہ کائنات کی ساری رنگینی بنائی ہے، اس کی تعریف اور اس کی صفت خلاقی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی پاکی اور تسبیح بیان کرے۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، یعنی اپنے زبان حال سے وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی، کیا آسماں بنایا۔ ایک انسان ہے جو اللہ رب العزت کو اور اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی اس خالقیت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، جن کے پیش نظر اللہ رب العزت کی قدرتیں ہوتی ہیں، وہ اللہ کے ذکر سے پھر غافل نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کا ذکر سے غافل صرف انسان اور جن ہیں جو غافل ہوتے ہیں، لیکن ان میں بھی وہ جو سرکش ہوتے ہیں اور جو اللہ رب العزت کو ہر کام میں اللہ کی قدرت کو پیش نظر نہیں رکھتے، وہی ہوتے ہیں۔ حالانکہ وہ انسان جسے اللہ نے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے، اس کا اللہ کے ذکر سے غافل ہو جانا ممکن ہی نہیں تھا، لیکن اس ہاؤ ہو کے اندر اس کی جو ایک مشغولیت ہے، اس نے اس ذکر کو اس کے ذہن سے محو کر دیا۔ اور کہتا ہے شاعر کہ انسان زمین پر محو، ملک آسماں پر، جاری تھا ذکر قدرت حق ہر زباں پر۔ لیکن جو اللہ رب العزت کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی خالقیت کو اپنی نظر میں رکھتے ہیں، اس کی صفات کو اپنے قلب و ذہن میں نقش کر لیتے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ جیسے کہ حوالے کے طور پر یہ شعر سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انسان زمین پر محو، ملک آسماں پر، ملک کا مطلب ہے فرشتے، جاری تھا ذکر قدرت حق ہر زباں پر۔ اب دوسرا شعر ہے: نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اس کی باغبانی سے۔ دوسرے شعر کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ نظام آسمانی، آسمان کا نظام، حکمرانی، بادشاہت، جاودانی، ہمیشہ رہنے والی، باغبانی، دیکھ بھال، نگہبانی۔ ان مشکل الفاظ کے معنی کے بعد شعر کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اب کہتے ہیں نظام حکمرانی ہے، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ کہتا ہے کہ آسمان پر یہ جو اجرام فلکی ہیں اور یہ جو آسمانوں کا نظام ہے، یہ خدا کے تابع ہے، اور زمین پر جو مظاہر فطرت ہیں، یہ اللہ رب العزت، اور مظاہر فطرت اور یہ جو بہاریں نظر آتی ہیں، یہ خدا کی باغبانی سے ہے، خدا کی نگہبانی سے ہے۔ ایک بات یاد رکھیں
جو نظم ہوتی ہے چونکہ اس کا عنوان ہوتا ہے اور اس کا ہر شعر جو ہے اپنے عنوان کے مطابق ہوتا ہے۔ جب اس کا عنوان ہی حمد ہے تو حمد کہتے ہی اللہ رب العزت کی تعریف کو ہے۔ اب جو بھی شعر آئے گا اس میں اللہ رب العزت کی تعریف ہوگی، گو کہ اس کا پیرایا مختلف ہوگا، اس کے مختلف زاویوں سے وہ بات کرے گا، لیکن بات اللہ رب العزت کی تعریف کی ہی ہوگی۔ اب اس میں اس نے دونوں چیزیں کی ہیں، ایک زمین کے حوالے سے بھی بات کی ہے، آسمان کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ کہا آسمانوں کا جو نظام ہے وہ بھی اللہ رب العزت کے تابع ہے، اس پر بھی حکمرانی اگر ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ہے، اور زمین کا جو نظام ہے، زمین کی جو بہاریں ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہے۔ وہ جو ہے وہ ایسا قوت والا ہے، شدید القوہ، ایسی شدید قوت والا ہے کہ اسے یہ سارا اتنا بڑا نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اسے احتیاج نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کمی یا نقص نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کمزوری نہیں ہے، بلکہ اللہ خود فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ کہتا ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، یہ سب فلکی اجسام، یہ جو اجرام فلکی ہیں اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، یعنی ان کی یہ جرت نہیں کہ اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر اپنے مدار سے باہر نکل جائیں۔ اپنے مدار سے باہر نکلنے کی ان کے اندر طاقت اور جرت نہیں، اور اللہ کے حکم کے تابع جیسے اللہ نے ان کو بنایا اپنے ہی مدار کے اندر یہ گردش کر رہے ہیں۔ یعنی اس آیہ مقدسہ میں اللہ رب العزت کی جو اجرام فلکی پر، نظام آسمانی پر حکمرانی اور اللہ رب العزت کا جو کنٹرول اور قبضہ اور اختیار ہے اس کا اظہار اس آیہ مقدسہ کے اندر بھی کیا گیا ہے، جس کی طرف اشارہ اس شعر کے پہلے مصرعے میں کیا گیا ہے، اور کہا کہ یہ جو زمین ہے، جیسے آسمان کے جو سارے اجرام فلکی، یہ سورج چاند ستارے اور سارے کے سارا نظام جو ہے اللہ کے کنٹرول میں ہے، ایسے ہی زمین کی ساری بہاریں، زمین کا سارا جو رنگ رونق ہے وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کے تابع ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے اس خالقیت اور اللہ رب العزت کے اس قبضہ و قدرت اور اختیار کو نہ صرف زمین میں بلکہ آسمانوں میں بھی ماننا، اللہ رب العزت کو صحیح طریقے سے ماننا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ شاید دنیا میں اس زمین پر ہی اللہ رب العزت کی قدرت اور اللہ رب العزت کا اختیار اور قبضہ اور قانون خدا چلتا ہے اور آسمانوں میں نہیں چلتا، تو یہ اللہ رب العزت کی الوہیت کو ماننا ہے۔ اللہ رب العزت کی الوہیت کو ماننے میں نقص ہے۔ اللہ کی الوہیت کا تقاضا یہ ہے، اللہ کی حکمرانی کا تقاضا اور اللہ کی قدرت کا تقاضا یہ ہے کہ کائنات جو کہ زمین اور آسمان اور جو کچھ اس میں ہے، اس پر اگر کسی طرح کا کسی کا بھی کوئی اختیار ہے تو وہ اللہ رب العزت کا حقیقی اعتبار سے ہے۔ کسی اور کا اگر اختیار ہوگا تو وہ نیابت الہیہ میں ہوگا، خلافت الہیہ کے ضمن میں ہوگا۔ حقیقی اعتبار سے اگر اختیار، قبضہ اور قدرت اگر ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ہی ذات کی ہے۔ اسی طریقے سے کہا کہ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ یعنی یہ جتنے بھی رنگ ہیں، یہ زمین کے اندر جتنی بہاریں جاودانی ہے، ہمیشہ رہنے والی بہار ہے، یہ بہاریں اگر قائم ہیں تو وہ اللہ رب العزت کے قائم کرنے سے ہے۔ اگر اللہ چاہے تو یہ قائم رہیں، اور اگر اللہ کی رضا نہ ہو تو ایک لمحے کے لیے بھی یہ قائم نہیں رہ سکتی ہیں، بلکہ یہ ختم ہو جائیں۔ یہ خزاں، یہ بہار کو خزاں میں بدلنا، خزاں کو بہار میں بدلنا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اللہ رب العزت کی ذات کی طاقت ہے۔ دنیا جہاں کا طاقتور سے طاقتور انسان بھی اس کی یہ قدرت نہیں ہو سکتی کہ جب چاہے وہ دنیا کے اندر بہار لے آئے، جب چاہے وہ دنیا کے اندر خزاں لے آئے۔ یہ اگر طاقت ہے
کہ جس کو ہواؤں پر فضاؤں پر کنٹرول ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ حبس زدہ اور گرمی اور لوگوں کو جھلسا دینے والی سورج کی تپش اور تمازت میں جب یکدم اللہ رب العزت اس کے اندر ایسا بدلاؤ لانے پر قادر ہے کہ کالی گھٹائیں اٹھتی ہیں اور رم جم بارش جو ہے وہ برستی ہے، اور پھر انہی جو حبس زدہ ہوائیں ہوتی ہیں وہ جو انسانوں کو جھلسا دینے والی بلکہ ہر ایک چیز کو جھلسا دینے والی ہوائیں ہوتی ہیں، وہ ٹھنڈی اور معطر اور معمبر ہواؤں کے اندر جو بدل جاتی ہیں، جو انسان کے مشام جہاں کو معطر کر جاتی ہیں۔ ابھی جو ہوائیں اور فضائیں جھلسا دینے والی تھیں وہ ابھی جو ہے وہ انسان کی طبیعت کو خوشگوار اور خوشگواریت میں بدلنے والی ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری طاقتیں، یہ ساری قدرتیں کس کی ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کی ساری قدرتیں ہیں۔ تو رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ یہ سارا نظام ہستی جو چل رہا ہے، یہ جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ یہ نظام ہستی چلانے میں کسی اور کا کوئی اختیار نہیں، صرف اور صرف اللہ رب العزت کا اختیار ہے۔ یہ حفیظ جلندری ہی کا جو شعر ہے جو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں کہ اسی کے نور سے پر نور ہیں شمس و قمر تارے، اسی کے نور سے پر نور ہیں شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے۔ یعنی اگر کسی کو استقلال حاصل ہے، مستقل رہنا کسی کو حاصل ہے، کسی کی اگر حقیقی طاقت ہے، حقیقی اگر کسی کی بقا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وہی ثابت ہے، وہی مستقل ہے، باقی ہر چیز ہے کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہی باقی ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، اگر باقی رہنا ہے تو صرف اللہ رب العزت کی ذات نے باقی رہنا ہے۔ تو تیسرا شعر اسی حمد کا دیکھیں گے کہ زمین پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ زمیں پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ یہ تیسرا شعر، اس شعر کے جو مشکل الفاظ ہیں، جلوہ آرا یعنی جلوہ دکھانا، دکھائی دینا، مظاہر نشانیاں ہیں، مظہر جس سے کوئی چیز ظاہر ہو یعنی نشانیاں ہیں، داتا دینے والا، عطا کرنے والا، دسترخوان کھانے کا جو دستر ہے، نعمت انعام ہے، نعمت اللہ کے جو انعامات ہیں ان کو نعمت کہتے ہیں۔ تو اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو بیان کیا ہے، جہاں پر پہلے اللہ رب العزت کی خالقیت، پھر قبضہ اور اختیار اور قدرت کا بیان ہوا، اب اللہ رب العزت کی جو دوسری صفت ہے رزاق ہونا، کائنات کا رزاق، ہر ایک مخلوق کے رزق کو پہنچانے والا، بغیر کسی اپنے پرائے کی تمیز کیے ہوئے، بغیر اپنے آپ کو ماننے والے اور نہ ماننے والوں کی تمیز کیے ہوئے، بغیر انسان اور جانور میں تمیز کیے ہوئے جو رزاق ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ هو القوت، آیت مقدسہ ایک اور بھی ہے، وہ اس کا مطلب مفہوم اس طرح ہے کہ وہ اللہ رب العزت قوتیں والا ہے جس کے ذمے رزق پہنچانا ہے۔ تو اللہ رب العزت سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اگر پتھر کے اندر بھی کوئی کیڑا اگر ہے تو اس کو بھی رزق پہنچانے کا اللہ نے انتظام کیا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جب مخلوق کو تخلیق کیا تو اس کے رزق کا بندوبست بھی کیا ہے، اور حقیقی اعتبار سے خواہ انسان یا اللہ کی مخلوق اپنے رزق کے لیے دنیاوی اسباب کو اختیار کرتی ہے، ظاہراً لگتا ہے وہ اپنی کوشش سے، اپنی جد و جہد سے، اسباب کے ذریعے سے اپنے رزق کو حاصل کرتی ہے، لیکن حقیقت میں جو حقیقت اس رزق میں کار فرما ہے وہ رزق دینے والا اللہ رب العزت ہے۔
کیوں کہ جن اسباب کو اختیار کیا ان اسباب کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ مسبب الاسباب ہے، یعنی اسباب کو بھی پیدا کرنے والی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس رزق کو پہنچانے کے لیے وہ اس کے جو اسباب پیدا کیے ہیں، تو اس نے کہا بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تو کھیتی باڑی کر کے، کاشتکاری کر کے یا محنت مزدوری کر کے اپنے رزق کو حاصل کرتا ہوں، تو شاعر کہتا ہے یہ کائنات میں جو رزق کی فراوانی ہے، رزق کا مہیا کرنا ہے، یہ اگر اللہ رب العزت نہ چاہے تو یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ یہ جو آپ کو اللہ کی نعمتوں کے دسترخوان بچھے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ درخت جو پھلوں کے ساتھ لدے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ گندم کے گوشے جو ہیں دانوں سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ سارے کا سارا انتظام کس نے کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی صفت رزاقی کا صدقہ سب کو جو ہے وہ رزق عطا کیا ہے۔ تو اس لیے اس شعر کے اندر شاعر اللہ کی رزاقیت کا جو ایک اللہ کے عقیدہ ہے اس کو انسانوں کے ذہن میں ثبت کرنا چاہتا ہے، نقش کرنا چاہتا ہے کہ گو کہ انسان اسباب سے اپنے رزق کو حاصل کرتا ہے، لیکن اصل رزاق کو نہ بھولے۔ جو اسباب کے پیچھے رزق کی تلاش میں چلتا ہوا اگر رازق حقیقی کو بھول جائے گا تو پھر اس نے اللہ رب العزت کے خالق اور رازق ہونے کو پہچانا نہیں ہے۔ یعنی اپنی محنت اور کوشش سے بھی اگر اپنے رزق کو حاصل کرتا ہے تو اس کے پیچھے جو رازق حقیقی ہے اس کو ذہن میں رکھے، اس کی اس رزاقیت کو اپنے دل اور اپنے ذہن کے اندر نقش کر لے کہ رزق دینے والا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور کوئی سارے کے سارے جو ہیں وہ اسباب ہیں۔ اصل میں جو رزاقیت ہے وہ صفت اگر سزاوار ہے تو وہ اللہ رب العزت کو ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا مدرسہ یا دھیر تھا، کعبہ تھا یا بت خانہ، سب مہمان تھے وہاں تو ہی صاحب خانہ تھا۔ یعنی مدرسہ ہو، یعنی اس سے مراد ہے مسلمانوں کی اگر عبادت کے یا مسلمانوں کے قرآن و حدیث کی تعلیمات کا کوئی ادارہ ہو، یا پھر غیر مسلموں کا دیر ہو، کوئی کلیسا ہو یا گرجا ہو یا کوئی اور گردوارہ ہو یا اس طرح کی کوئی بھی عبادت خانہ ہو، پھر یا کعبہ ہو یا بت خانہ، یعنی چاہے مسلمان ہوں جو اللہ رب العزت کو مانتے ہیں، چاہے غیر مسلم ہوں یا کوئی ایسے بھی ہوں جو اللہ رب العزت کی الوہیت کو نہیں مانتے، اللہ کو ہی ذات کو ہی نہیں مانتے، ان سب کو سب مہمان تھے وہاں، سب مہمان تھے وہاں تو ہی صاحب خانہ تھا۔ کہ اس کائنات کے اندر ان سب کو اگر رزق پہنچ رہا ہے تو وہ اللہ رب العزت ہی صاحب خانہ ہے۔ یعنی صاحب خانہ سے مراد ہے کہ ایک مہمان جاتا ہے تو گھر والا اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ ساری کائنات خواہ اس میں مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، اللہ کو ماننے والے ہوں یا اللہ کے باغی ہوں، سب کے لیے اگر رزق کا انتظام کرنے والا ہے تو وہ صاحب خانہ اگر ذات ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ پھر اللہ رب العزت کے رزق دینے کا جو انداز ہے کہ اس کے اندر پھر اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا باغی ہے، یہ میری الوہیت کو نہیں مانتا، یہ میری رزاقیت کو نہیں مانتا، یہ میری خلاقی کو نہیں مانتا، میری صفت تخلیق کو نہیں مانتا، خالق ہونے کو نہیں مانتا، میری قدرت کو نہیں مانتا، میرے غفار ہونے کو نہیں مانتا، میرے ستار ہونے کو نہیں مانتا، میرے جبار ہونے کو نہیں مانتا۔ لیکن نہیں، وہ ایسا نہیں کرتا، بلکہ ہر کسی کو جو ہے وہ اپنا رزق جو ہے وہ پہنچاتا ہے۔ جیسے کہ شاعر نے کہا پہنچتا ہے ہر ایک میں کش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ یعنی اس کی جو لطف عام ہے، اس کی جو مہربانی ہے، اس کی جو عطائیں ہیں وہ عام ہیں، اس کے اندر ایسی تعمیم پائی جاتی ہے، عمومیت پائی جاتی ہے، اپنے اور پرائے کا کوئی اس کے اندر لحاظ نہیں ہے، باغی اور مطیع و فرمانبردار کا کوئی اس کے اندر امتیاز نہیں ہے۔ جیسا بھی کوئی بھی ہو وہ ہے مخلوق ہے اللہ کی، جو بھی مخلوق ہے اس کے لیے اللہ رب العزت رازق ہے، اس کے رزق کو روکتا نہیں ہے، اس کا رزق اس کو پہنچاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت رزاق ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور رزاق بھی کیسا؟
کہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ کائنات کے اندر کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو اپنے رزق سے محروم ہو، بلکہ ہر ایک کے سامنے اللہ رب العزت کا دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ طریقے سے کسی نہ کسی اسباب کے پردے میں اللہ رب العزت نے رزق اس تک پہنچانا ہے، اور پہنچا رہا ہے اور پہنچاتا رہے گا، کیونکہ اللہ جو رازق ہے اور رزاق ہے، اس کی صفت جو ہوتی ہے وہ لازوال ہوتی ہے۔ اس کے اندر وہ کمی بیشی سے بھی پاک ہوتی ہے، اس کے اندر استقلال ہوتا ہے، مستقل ہوتی ہے، اس کو فنا بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے پہنچاتا بھی ہے، پہنچاتا رہا ہے، پہنچاتا رہے گا، اپنے اس رزق کو وہ روکے گا نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ چوتھا شعر شروع کرتے ہیں۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ یہ سرد و گرم، سرد تو ٹھنڈا ہے، تو گرم گرم ہے۔ مراد اس سے بتانا یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک چیزوں کی تاثیریں ہوتی ہیں، کوئی سرد ہے، کوئی گرم ہے، پھر کچھ خشک ہے، کچھ تر ہے۔ یہ چار چیزوں کے علاوہ تو کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک چیز جو بھی ہے، خواہ وہ سرد ہو یا گرم ہو، خشک ہو یا تر ہو، اجالا اور تاریکی، اجالا روشنی ہے اور تاریکی اندھیرا ہے، اور یہاں سے مراد دن اور رات ہے۔ اجالا دن کو کہا گیا ہے اور تاریکی رات کو کہا گیا ہے۔ نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی، یعنی یہ سارے کا سارا سرد و گرم، خشک و تر، یہ جتنی کائنات کی چیزیں، جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، یہ دن اور رات کا بدلنا ہے، آنا اور جانا ہے۔ دن کا رات میں بدلنا ہے، رات کا دن میں بدلنا ہے، اور پھر اسی طریقے سے وہ کہتا ہے کہ اس سارے آنے جانے اور عدلنے بدلنے میں یہ کیا ہے، اگر فہم سلیم ہو اور عقل سلیم ہو تو وہ کوئی اگر دیکھے تو اس کے اندر اسے ایک ہی شان نظر آئے گی، اور وہ شان ذات باری کی ہے۔ ذات باری یعنی اللہ تعالی، شان یعنی عظمت۔ یہ مشکل الفاظ تھے کہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے اس کی نشانیاں تجھے ہر جگہ پہ نظر آئیں گی، یعنی اللہ کی ذات جو ہے وہ ظاہراً کوئی انسان اپنی اس دنیاوی آنکھ کے ساتھ تو اس کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جو اللہ رب العزت کی یہ قدرتیں ہیں، جو مظاہر ہیں، مظاہر فطرت ہیں، یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے دنیا کے اندر، یہ جو توازن آپ کو کائنات کے اندر نظر آ رہا ہے، اس کے اندر اگر کوئی غور و فکر کرے گا، کوئی تدبر کرے گا، کوئی اپنے تخیل اور اپنے طائر تخیل کو اگر وہ پرواز کروائے گا، تو وہ جا کے اگر اس کی پرواز، اگر اس کو عقل سلیم ہوئی، اگر اس کے اندر اس کو فہم و ذکا اس کے اندر ہوا، تو وہ اس کی پرواز وہاں تک پہنچ جائے گی کہ ان ساری چیزوں کے اندر اللہ رب العزت کی شان ہے۔ ہر ایک چیز کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے یہ پانی پر کھڑی ہوئی ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان جو ہے بغیر ستون کے کھڑا ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ رات ہوتی ہے تو آسمان جو ہے وہ چمکتے ہوئے ستاروں کے ساتھ سج جاتا ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو فصلیں ہیں وہ سورج کی حدت اور تمازت سے پک جاتی ہیں، اگر رات ہوتی ہے تو چاند اپنی بھینی بھینی اور خوبصورت اور مہکتی ہوئی اور انسان کو ایک بھلی محسوس ہوتی ہوئی ایک مدھم مدھم سی روشنی کے ساتھ طلوع ہو جاتا ہے، اور پورے رات کو جو ہے پوری کائنات کو وہ چمکا دیتا ہے۔ تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے کا سارا اگر کوئی نظام ہے کائنات کا، تو اس کو جو چلا رہی ہے وہ کوئی طاقت ضرور ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ سارا نظام اس توازن کے ساتھ اس طرح بیلنس کو چلا سکے، تو وہ یہ جو کائنات وہ طاقت ہے وہی خدا ہے۔ یہی اس نے کہا کہ ہر ایک چیز کے اندر اس اللہ رب العزت کی جو ہے وہ نشانیاں ہیں، یہ مظاہر فطرت کے اندر اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں۔ آپ دیکھیں جتنی مخلوقات بھی ہیں، ہر مخلوقات میں اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز میں بھی اگر غور و فکر کریں تو تہ در تہ اس میں اترتے چلے جائیں، آپ کو ہر ایک چیز کے اندر ایک پورا جہان نظر آئے گا جو ایک انسان اور عقل انسانی سے
ماورا چیزیں ہیں، یہ انسان ایسی چیزیں بنا نہیں سکتا، بلکہ اگر کوئی انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اسے اللہ ہی وہ عقل دیتا ہے، وہ عقل جو اللہ نے اسے دی ہے اس کو بروئے کار لا کر ہی وہ بنا سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر وہ غلطی کر جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری بیلنس اور توازن پر ہیں، اور کائنات کی ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت کی جو ہیں وہ جلوے نظر آتے ہیں، یعنی وہ بے پردہ ہے اپنی ان مظاہر فطرت کی وجہ سے، وہ پردے میں رہ کر بھی بے پردہ ہے۔ انسان اگر اسے دیکھ نہیں سکتا تو گویا وہ پردے میں ہے، لیکن جب اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھتا ہے، کیوں؟ جب بھی کسی چیز کو کوئی دیکھتا ہے، کسی شاہکار کو، کوئی خوبصورت چیز کو دیکھتا ہے تو ہمیشہ انسان کا ذہن اس کے بنانے والے کی طرف جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ شاعر کہتا ہے کہ پھر دیکھو اس زمین کو کیسے مختلف رنگوں سے سجا دیا ہے، اور اسی زمین کے اندر سے دیکھیں کہ وہی زمین ہے، وہ اسی میں سے جب آپ بیج بوتے ہیں اسی میں طرح طرح کے جو پھل نکلتے ہیں، ہر پھل کا اپنا ایک ذائقہ ہے، اسی زمین میں سے طرح طرح کے پھول نکلتے ہیں، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، اسی زمین میں سے پانی نکل رہا ہے، اسی زمین میں سے سونا نکل رہا ہے، اسی زمین میں سے تیل نکل رہا ہے، اور اسی زمین سے دیگر معدنیات نکل رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی قدرتیں ہیں، یہ اللہ کی قدرت کو پہچاننے کے مظاہر ہیں، یہ اللہ رب العزت کے مظہر ہیں، اللہ کی ذات کی پہچان کے لیے یہ ہمارے لیے انڈیکیشنز ہیں، یہ ہمیں انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے یہ مختلف رنگوں سے اس دنیا کو سجا دیا، مختلف چیزوں سے اس دنیا کو بھر دیا، اور ہر ایک چیز اس کا منبع زمین اگر زمین بھی ہو تو اس کے ہر ایک چیز ایک ہی طرح کے ذائقے اور ایک رنگ کی نہیں، بلکہ مختلف رنگ اور مختلف ذائقے ہیں۔ اگر موسم ہے تو وہ دیکھیں، ان کی عدل بدل دیکھیں، کبھی بہار ہے، کہیں خزاں ہے، کہیں گرمی ہے، کہیں سردی ہے، اور کہیں بارش ہو رہی ہے، کہیں پر خشک سالی ہے، تو یہ سارے کے سارے جو مظاہر ہیں یہ اللہ رب العزت کے مظاہر ہیں۔ کہا گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے سب نقش جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ پھر ایک شاعر کہتا ہے قسم خدا کی غضب کے بلا کے جلوے ہیں، یہ سارے جلوے کس کے؟ خدا کے جلوے ہیں، یعنی کائنات کے اندر جو کچھ بھی جلوے نظر آ رہے ہیں یہ اللہ رب العزت کے ہی جلوے ہیں۔ بے حجابی یہ کہ ہر ذرے میں جلوہ آشکار، اور حجاب ایسا کہ سورج آج تک نادیدہ ہے، یعنی ہر ایک چیز سے اللہ رب العزت کے جلوے جو ہیں وہ آشکار ہو رہے ہیں، اور پھر ان پر پردہ بھی ایسا ہے کہ کسی انسان نے ظاہری آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھا، یعنی خدا کی بنائی ہوئی کائنات ہی اللہ رب العزت کے ہونے کا پتہ دیتی ہے۔ یہ سارے کے سارے مظہر ہیں۔ یہ 4 شعر مکمل ہوئے، 3 اشعار ابھی باقی ہیں، باقی 3 اشعار کی جو تشریح ہے وہ اس کے بعد